تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم ایسا آدمی انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں جانور. آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ جانور سے ڈرتا ہے. کہیں کاٹ نہ لے، کہیں تکلیف نہ پہنچائے. انسان سے آدمی ڈرا نہیں کرتا. جو آدمی یہ سوچ رکھتا ہے کہ میری بیوی کی میرے سامنے ہمت نہیں ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کا خراب انسان. اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کو خوش رکھے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو. ایسا آدمی سب سے بہترین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وللرجال عليهن درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، نوجوانان ملت اور بزرگان محترم اور آئی ہوئی جماعت کے مہمانان مکرم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں ایمان والا بنا کر بھیجا. ہم ایمان والے بن کر زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی شعبہ یا کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر نہ گئے ہوں، جس کے بارے میں سمجھا کر نہ گئے ہوں. کوئی ایسا طریقہ ہے ہی نہیں.
ہر مصیبت کا، ہر پریشانی کا حل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ زندگی کو کس طریقے سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے زندگی کو پرسکون راحت بھری زندگی کیسے آدمی گزار سکتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر کے گئے اور باقاعدہ اس پر بخوبی عمل کیا ہے۔ آدمی دنیا میں پریشان رہتا ہے کہ کس طریقے سے سکون حاصل ہو جائے، کس طریقے سے اس کی زندگی میں راحت آ جائے، لیکن وہ حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس کو اختیار نہیں کرتا تو پھر راحت اور سکون کہاں سے آئے؟ ایک آدمی کو بخار ہے تو جو بخار میں ٹیبلٹ کام کرتی ہے وہ لے گا تو اللہ کے فضل سے صحیح ہوگا۔ اب بیماری ہے بخار کی اور ٹیبلٹ لے رہا ہے نزلے کی کسی دوسری چیز کی، تو بخار ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک بیماری کو صحیح دوا نہ پہنچ جائے تب تک وہ آدمی صحت یاب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آدمی سکون اور راحت تلاشتا پھرتا ہے کہ کس طریقے سے سکون بھری زندگی حاصل ہو جائے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں راحت اور سکون کیسے ملے، یہ ہر آدمی چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کرتا۔ اسی لیے گھروں میں سکون نہیں آتا، اسی لیے زندگیاں بے سکون ہیں، بے راحت و آرام ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راحت اور سکون پانے کا طریقہ بھی ہم کو بتا کر گئے ہیں کہ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو زندگی راحت بھری ہو جائے گی، زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ ایک رشتہ ہے ازدواجی زندگی کا۔ آج کل گھروں کی جو راحت اڑی ہوئی ہے، گھروں کے جو سکون ختم ہے، وہ میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے اکثر گھروں کے سکون خراب ہے۔ کسی گھر کی بیوی اچھی نہیں تو کسی گھر کا شوہر خراب ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں بخوبی معلوم ہے، اکثر گھروں کی چین اور سکون جو اڑی ہوئی ہے وہ اسی رشتے کی خرابی کی بنا پر اڑی ہوئی۔ یہ رشتہ اگر بہتر ہے تو انسان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، اور اگر گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان پیار محبت نہیں ہے، دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، لڑائی اور جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے مزاج نہیں ملتے، تو پھر ایسا گھر جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اپنے گھروں کی شکایت لے کر، کتنی عورتیں ہمارے گھر والوں کے پاس آتی ہیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر، اور کتنے ساتھی خود ہمارے پاس آتے ہیں آ کر اپنے گھروں کے حالات بتاتے ہیں، جن کے سامنے رکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے جو حالات اکثر خراب ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات کی بنا پر۔ آج آئے دن خبریں سوشل میڈیا پر، اخبارات میں شائع ہوتی کہ فلاں بیوی نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا، فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا۔ ایسے واقعات آئے دن سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں، تو ایسے حالات کیوں پیدا ہیں؟ آئے دن یہی پریشانیاں، یہی تکالیف، اور اکثر گھروں میں یہی بیماریاں ہیں، شوہر اور بیوی کے معاملات اور مسئلوں کو لے کر، جبکہ یہ اتنا بہترین رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ یہی ہے
ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا ہے لیکن سب سے پہلا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس رشتے کا دنیا میں وجود ہوا وہ میاں اور بیوی کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا، وہ جو پیدا ہوئے ماں باپ کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، وہ بچے بن کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے خود انہیں تمام پانی اور مٹیوں کو ملا کر اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کے ذریعے ان کو باقاعدہ ایک مرد بنا کر پیدا کیا، ماں باپ کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو ایک مکمل عورت بنا کر پیدا کی، کوئی بچی بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے دونوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، پھر دونوں میں رشتہ جڑا شوہر اور بیوی کا۔ اماں حوا بیوی بنی، حضرت آدم میاں بنے۔ اس طریقے سے دنیا کا پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا وجود میں آیا۔ اس کے بعد دونوں دنیا میں آئے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ پھر دونوں سے مل کر کے یہ نسل چلی کہ جس کا نتیجہ آج ہم اور آپ سب ہیں۔ یہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے یہ بعد میں آیا، پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، اس لیے بھی یہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں سب سے زیادہ اسی رشتے کی دھجیاں اڑی۔ آپ اگر سروے کریں، 100 گھروں کا آپ سروے کریں، 100 گھروں میں سے آپ کو 90 گھر ایسے ملیں گے کہ جن گھروں میں یا تو شوہر اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے یا بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں۔ جب آپس میں دونوں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں تو پھر گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو اس لیے ہمیں اس رشتے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے اور خرابیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ میں خالی یہاں پر بیٹھ کر شوہر کی کمیاں نکالنے لگوں تو یہ شوہر اور مردوں کے ساتھ ناانصافی، اور میں یہاں بیٹھ کر خالی اپنی مستورات کو غلط کہنے لگوں، ان کے اندر خامیاں تلاش کرنے لگوں تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کمیاں دونوں میں ہوتی ہیں، کہیں پر شوہر غلط ہوتا ہے، کہیں پر بیوی غلط ہوتی ہے، اور کہیں پر دونوں کے دونوں غلط ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ بڑا مرتبہ اور درجے والا بنایا۔ یہ بات حقیقت ہے، اور عورت کو یہ بات تسلیم کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عورت کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے، عورت کو بھی مرد کے برابر حصہ دیا جائے۔ جہاں یہ بات اٹھی تو سمجھ لینا کہ وہیں سے فساد اور بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ سوچ رکھتا ہے کہ بیوی کے حقوق الگ ہیں، شوہر سے کم ہے، بیوی کے ساتھ ناانصافی ہے، تو وہ سراسر قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے، اور قرآن کریم کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے اللہ کی مخالفت کرنا۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مرد کا جو درجہ ہے عورتوں سے بڑا ہوا ہے۔ مرد اگر بادشاہ ہے تو عورت اس کی وزیر ہے۔ مرد اگر حکم دیتا ہے تو عورت کو اس حکم کی پاسداری کرنا، اس کی تابع داری کرنا واجب ہے، اگرچہ اس کی جان چلی جائے۔ لیکن آج کل کا جو ٹرینڈ ہے، جو ہمارے ملک میں بھی اکثر جگہوں پر شروع ہو رہا، جو چل کر آیا ہے فرنگیوں سے، یورپ کے ممالک سے، جہاں بے حیائی ہے،
جہاں آپ کو عورتوں کے اندر ہر خوبی مل سکتی ہے لیکن ایک خوبی نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی تسلی نہیں کہ صرف یہ میری بیوی ہے، بلکہ وہاں پر یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی بھی ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو ممالک ہیں، ہندوستان یا آس پاس کے جو پڑوس ممالک ہیں جہاں مسلمان زندگی گزارتے ہیں بڑی تعداد میں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی عورتیں دی ہیں، اللہ نے ایسی بیویاں دی ہیں کہ ہماری بیویوں میں 1000 خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے وفاداری کا مادہ سب سے زیادہ ہماری ماں بہنوں میں رکھا ہے۔ آپ باہر ممالک کا دورہ کریے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی ایسی اولادیں گھوم رہی ہے کہ ماں کا تو پتا ہے لیکن باپ کون ہے پتا ہی نہیں۔ اتنے خراب حالات ہیں دوسرے ممالک کے۔ ایک بزرگ، ان کی جو بیوی ہے بڑی خراب تھی، اخلاق بہت برے تھے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ جب بھی آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو گالیاں دیتی ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، آپ ایسی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ آپ طلاق کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے اندر لاکھ برائیاں ہے، لیکن خدا کی قسم اتنے سالوں سے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، میں نے ایک خوبی اپنی بیوی کے اندر دیکھی ہے کہ مجھے لے کر کے وفادار بہت ہے، مجھے اپنی بیوی پر اتنا بھروسہ ہے، اگر مجھے 50 سال کی جیل ہو جائے اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کر جاؤ کہ گھر کے اس کونے میں بیٹھے رہنا، تو خدا کی قسم 50 سال تک اس کونے سے نہیں اٹھنے والی۔ اس خوبی کی بنا پر میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان کی عورتوں میں اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ 99% شوہر کی وفادار ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بیمار ہو گیا، چاہے کسی کو کوڑ کی بیماری ہو یا کوئی کتنے مہینوں یا سالوں تک بیڈ پر چلا جائے، عورت آخری دم تک اس کا علاج کرتی ہے، چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ اور دوسرے ممالک کا حال یہ ہے کہ جب تک میاں کماتا ہے، جب تک میاں نخرے اٹھاتا ہے، جب تک میاں بہترین زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کرتا ہے، جب تک صحت مند ہے تو اس کی بیوی بنتی ہے۔ جیسے ہی میاں کی جاب چھٹی، جیسے ہی میاں بیمار ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، کمانے کے ناقابل ہوا، تو فوراً چھوڑ کر دوسرا شوہر بنا لیتا۔ یہ عام بات ہے، لیکن ہمارے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، الحمدللہ بہت بہترین ہیں، مرتے دم تک شوہر کا ساتھ دیتی۔ تو اس سے بڑی خوبی کیا چاہیے؟ اور وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہترین اور اچھے طریقے سے زندگی گزارو، ان کو اچھے طریقے سے رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس بات کو اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیویوں کے اندر خامیاں ہو، تمہاری بیویوں کے اندر کمیاں ہو، کوئی بات تمہیں تمہاری بیوی کی ایسی لگے جو ناپسند ہو، جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، جس سے تمہیں تکلیف ہو، لیکن اس بات کو نہ دیکھو، اس بات کو چھوڑ دو، اس کی اچھائی کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے ڈھیر ساری خیر اور بھلائی چھپا رکھی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف کمیوں کو دیکھتے ہیں، ہم صرف خامیوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ بڑے بزرگ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر بیوی کے اندر 99 خامیاں ہیں اور صرف ایک خوبی ہے تو ان 99 خامیوں کو اس ایک خوبی کی بنا پر چھوڑ دو، اگنور کر دو۔
اگر ایسا مزاج بنے گا تو خدا کی قسم گھروں کو جنت بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہمیں ایسے حالات گھروں کے بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم بحیثیت شوہر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. آج ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہے. سنبھالنا مشکل ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کرنا مشکل ہے. آدمی تو چاہتا ہے کہ میں 4 شادیاں کر لوں. میں بات حقوق کی کر رہا ہوں. جب بات حق ادا کرنے کی آتی ہے تو ایک بیوی کے آدمی حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 11 بیویاں تھی, اور آپ نے کس طریقے سے حقوق ادا کیے وہ آج ہمارے لیے مثال ہے, عملی نمونہ ہے. کوئی سوچے گا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں تو اس امت کی مائیں تھیں, وہ تو صحابیات تھیں, ان کے ساتھ کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن بحیثیت میاں بیوی دیکھا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, رسول ہے, آپ اس بات کو سائیڈ میں رکھیں, ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیں. ایسا نہیں کہ صرف ہمارے گھروں میں کہا سنی ہوتی, نبیوں کے گھر میں بھی کہا سنی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ناراضگی اور رضامندی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہوئے اور کہا کہ میں 1 مہینے کے لیے گھر نہیں آؤں گا, اور چلے گئے. جب 20 پر 9 دن ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے تو ایک صحابی نے کہا, اللہ کے رسول ابھی مہینہ ہوا کہاں ہے, ابھی تو 1 دن باقی ہے, ابھی 30 دن نہیں ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے بندے مہینہ ہی 20 پر 9 دن کا تھا. تو یہ عام بات ہے. ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے معمولی جھگڑے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کی بیویوں کے ساتھ بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ صحابہ کرام ان جھگڑوں کو باقی نہیں رکھتے تھے, بلکہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھلا دیا کرتے تھے. اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے گھروں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ اس طریقے سے اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ ایک اللہ والے گزرے ہیں, ان کے بڑے مرید تھے. مرتبہ مریدوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو حضرت نے ایک مرید کو گھر پر کھانا لانے کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ مرید گھر پر کھانا لینے کے لیے گئے. کہا کہ حضرت نے کھانے کے لیے بھیجا ہے, حضرت کا کھانا توشہ جو ہے پیک کر دیجیے. تو بیوی کہنے لگی, کون حضرت, کیسا حضرت؟ اپنے شوہر کو جو دنیا والوں کی نظروں میں پیر ہے, حضرت ہے, اور واقعتاً اللہ کے ولی ہے, ان کی بیوی اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. وہ مرید آ کر کے حضرت کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں اور آپ کی بیوی کہاں, آپ کی بیوی بڑی بدتمیز ہے, بڑی بیکار ہے, بڑی بدمزاج اور بدسلیقہ ہے, آپ کو گالیاں دیتی ہے, آپ اس بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم آج میں جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, آج اللہ نے جو مجھے ولایت کا مرتبہ دیا ہے, آج جو میرے پاس مریدوں کی بھیڑ ہے, آج جو لوگ میرے کیے ہوئے عملیات پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ میری اس بیوی کا نتیجہ ہے. میری بیوی خراب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اپنی بیوی کی ناکامیوں کو, اس کی بد اخلاقیوں کو برداشت کر کر کے اللہ نے مجھے اتنا بڑا صابر اور شاکر بنا دیا کہ اس بنا پر آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں. اس لیے میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اگنور کر کے
گھر کو لے کر چلنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے نوجوان بہانہ تلاشتے ہیں۔ دیکھیں، میں سب کو نہیں کہتا، ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ایسے ہیں وہی میرا مخاطب ہے۔ آج کل کے نوجوان بہانہ تلاش کرتے ہیں لڑکیوں کو پریشان کرنے کا، بیویوں کو مارنے پیٹنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، ان پر بیجا ظلم کرتے ہیں۔ میں کسی کتاب کا یا کسی حدیث یا قرآن کریم سے یہ بات آپ کو نہیں بتا رہا، یہ میرا خود کا، ابھی چند دنوں پہلے یہ بات میرے سامنے آئی، میں حیران ہو گیا۔ چکبلاپور کے اندر ابھی ایک مہینے کے پہلے ہمارا جو بچہ تھا وہ ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں، تو ہمارے بازو سلگٹا بول کے ایک تعلق ہے چکبلاپور میں، تو وہاں کے پیشنٹ تھے، ان کی جو بچی تھی 2 مہینے کی وہ ایڈمٹ تھی۔ تو ہمارے گھر والے بتا رہی تھے کہ اس کی جو ماں تھی اس نے اپنے جو حالات بتائے وہ سن کر کے تعجب میں پڑ گیا۔ اس کا جو شوہر ہے 2 مہینے سے بچی تقریباً ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہی ہے، اپنی بیٹی کو دیکھنے تک نہیں آیا۔ جب اس سے ہمارے گھر والوں نے وجہ پوچھی کہ آخر تمہارے شوہر تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا کہنا یہ ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، تو انہیں بیٹی کیوں پیدا کی۔ سلگٹا کی بات ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کس لیے پریشان کرتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا کی، مجھے بیٹا ہونا تھا۔ اب بتائیے، یہ سراسر یہ کفریہ الفاظ ہے۔ کیا بیٹا پیدا کرنا لڑکی کے ہاتھ میں ہے؟ بیٹا پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو بیٹا دیتا ہے، اللہ چاہے تو بیٹیاں دیتا ہے، لیکن آج کل نوجوانوں کے حالات کتنے خراب ہیں، یہ سراسر کفر پر لے جانے والی بات ہے، لیکن اس بات کو لے کر کے بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اب بتائیے گھروں کے حالات کیسے سدھرے؟ اور بھی مجھے ساتھیوں نے حالات بتائے یہیں کے شہر پاؤگڑا کے آس پاس کے تعلقات کے، بطور خاص شوہروں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کے یہاں دعوت میں جاتے تو کھانا بنانے والوں کی تعریف کیا کرتے کہ ماشاءاللہ بہت بہترین کھانا پکایا۔ تو ایسی ایک دعوت میں گئے تو وہاں جا کر بھی جو خاتون تھی انہوں نے کھانا بنایا، حضرت نے اس کے کھانے کی تعریف کی۔ جب انہوں نے تعریف کے الفاظ سنے تو وہ عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگی، حضرت میری شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا، 20-25 سال ہو گئے، 20-25 سال سے گھر میں کھانا بناتی ہوں، آج تک میرے شوہر نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ کھانا بڑا بہترین بنا۔ کھانے میں کمیاں تو نکالتے ہیں لیکن کبھی آج تک کھانے کو لے کر تعریف نہیں کی۔ تو بتائیے یہ عورتوں پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور میں اندر کی بات تو نہیں کرنا چاہتا کہ خرابیاں پیدا نہ ہو جائے، حقیقت بات یہ ہے کہ شوہر کو پکا کر کھلانا یہ عورت پر لازم نہیں ہے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ عورت پر لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرنا چاہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں بچی کی تربیت ہوئی۔ اور پھر بھی مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے عورت کو کمزور بنایا، مرد کو طاقتور بنایا ہے، اور یہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ ایک ساتھی آ کر کہنے لگے بڑے فخر کے ساتھ، میرا گھر میں اتنا رعب ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے بیوی بچوں کی ہمت نہیں کہ میرے سامنے زبان کھول سکے۔ بڑے فخر کے ساتھ۔ تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم ایسا آدمی انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں جانور۔ آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ جانور سے ڈرتا ہے۔
کہیں کاٹ نہ لے، کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان سے آدمی ڈرا نہیں کرتا جو آدمی یہ سوچ رکھتا ہے کہ میری بیوی کی میرے سامنے ہمت نہیں ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کا خراب انسان۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کو خوش رکھے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، ایسا آدمی سب سے بہترین۔ اور یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی ہمت نہیں ہوتی میرے سامنے بول سے، تو یہ انسانی صفت نہیں ہے، یہ جانور کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا شوہر بننا ہے کہ ہم گھر جائیں تو ہماری بیوی پلکیں بچھا کر انتظار کرے، ہمارے گھر جانے کا وقت ہو تو بچے ابو ابو کہہ کر ہمارا انتظار کرے، ہمارے گھر جانے کا وقت ہو تو ہمارے گھر جانے کی خوشیاں بیوی اور بچوں کو سب سے زیادہ ہو، ایسا شوہر بننا۔ ایسا شوہر نہیں کہ بیوی اور بچے گھر آنے سے پہلے ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جائے۔ اور خدا را گھروں کو باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اگر جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ بیوی کھانا بناتی ہے، کبھی کبھار نمک زیادہ رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی آپ اس بات پر بات ہی نہ کرو۔ اگر کھانے کے اندر کمی ہے تب بھی بیوی کی تعریف کرو کہ ماشاءاللہ بہت بہترین کھانا بنا۔ بیویوں پر ظلم نہ کرو، اس کا باقاعدہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اور آپ جا کر کے گھر میں جو ہے ماؤں بہنوں کو یہ بات بتائیے گا کہ عورت کا بھی شوہر پر بہت بڑا حق ہے، یعنی شوہر کا عورت پر بہت بڑا حق ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، صرف ایک بتا رہا ہوں، 100 بات کی ایک بات، 100 سنار کی ایک لوہار کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ کو سجدہ کیا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اور سب کچھ اگر کوئی ہے تو اس کا شوہر۔ تو اس لیے جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ گھر کو جنت بنانا یا جہنم بنانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کو پرسکون اور خوشحال بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔